الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو محرم بھی قربانی کا مہینہ اور ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ، تو ابتدا بھی قربانی ہے، انتہا بھی قربانی ہے، امت کے لیے سبب ہے. اگر ہم اس دنیا کو غور سے دیکھیں تو 4 طرح کی مخلوقات ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان. ہر مخلوق کا جو نام ہے اس کا پہلا حرف اس کی صفت بتاتے ہیں. جمادات کے اندر جسامت ہوتی ہے، پتھر ہے، جسامت ہے، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، ویسے ہی رہے گا، رسان بلند ہے. اور جمادات سے اعلیٰ ہے نباتات. چنانچہ کھیتی بونے کے لیے ہم زمین کو سینے کو چھین دیتے ہیں، گہرا چلاتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا دیکھو زمین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. بھئی زمین ہے ہی اس لیے کہ اس میں کھیتی کی جائے. اب کھیتی جب کرتے ہیں تو فصل لہلہا رہی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے. این جب وہ عروج پہ ہوتی ہے تو اس کو درانتی سے کاٹ دیتے ہیں. کوئی پوچھے نہیں کہ درانتی سے کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ اس سے حیوانات کی غذا بننا تھا. یہ ظلم نہیں ہے، یہ مقصد ہے. اب حیوانات باقی کے پر کے جوان ہو جاتے ہیں، ہم ان کو قربان کر دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بڑا ظلم ہے، جانور کو چھری پھیر دی. بھئی مقصد زندگی ہی یہی تھا، اللہ نے ان کو پیدا ہی سے یہ کیا تھا، اس لیے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے. تو اب آپ غور کریں، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان. قانون یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان. تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے قربان. چنانچہ ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے لی. انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹی کو میرے نام پر قربان کرو. وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. 92 سال کا بوڑھا اپنے 12 سال کے بیٹے کے گلے میں چھری چلائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدیناہ بذبح عظیم. اس بچے کو ہم نے قربان نہیں ہونے دیا، اس کی بجائے ہم نے جنت سے ایک میڈا بھیجا، وہ قربان ہو گیا. سلام علی ابراہیم. ابراہیم تم پہ سلام کی ہو، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی قربانی.
کتنے پیارے الفاظ سے اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ابراہیم تم نے کتنا اچھا کام کر دکھایا، تم پہ سلامتی ہو، تم جیتے رہو۔ پھر اللہ نے وہ قربانی آنے والی امتوں میں جاری فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس سنت کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ عید الاضحیٰ پہ ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت۔ پھر اب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے ایک بچے سے قربانی لی، ادھر ایک نبی سے قربانی لی جا رہی ہے۔ ادھر اللہ نے اپنے حبیب سے قربانی نہیں لی، اپنے حبیب کے گھر کا ایک بچہ جو ان کا نواسا تھا سیدنا حسین علیہ سے قربانی لی، اور قربانی بھی ایک فرد کی نہیں، پورے گھرانے کو قربان کر دیا، پورا ممبئی قربان کر دیا۔ آج کے ہم من پسند کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے، اور جی جانور پہ چھری چلا دی، یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے۔ بھائی نہیں، آپ سبزی کاٹتے ہیں تو چھری نہیں چلاتے، پھل کاٹتے ہیں چھری نہیں چلاتے۔ جب اللہ نے مقصدی زندگی کا یہ بنا دیا تو اب جانور کو ذبح کرنا یا قربان کرنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ باقی یہ کہ انسان کی یہ سعادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر کتب میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کے کو ملک موت تک کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام سے قربان ہو رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ کے اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرتی ہے اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، جہاد میں شریک تھے اور ان کو سخت زخم آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ ان کے کسی دوست سے دیکھا تو سوچا میں کچھ پانی پلا دوں۔ جب وہ پانی پلانے لگے تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، منہ بند کر لیا، کھولا نہیں۔ وہ بڑے حیران تھے، خون بھی نکل رہا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ پانی پی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ نے آگے جواب دیا میں روزے سے ہوں، اگر میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے شہادت ملے گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نام سے اپنی جان دیتے تھے اور اس کو اللہ کا احسان مانتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کا مزے پا لیے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے خوب مزے اٹھا لیے۔ اللہ پوچھیں گے تم میں سے واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ سب کہیں گے کہ ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم اس آپ کی رضا والی پسندیدہ جگہ جنت میں جو آ چکے ہیں ہم کیوں جائیں گے؟ ایک بندہ ہوگا کھڑا ہوگا، اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے تو ہے کون؟ اے اللہ میں شہید ہوں، اور جب دنیا میں مجھے شہید کیا گیا تھا تو جو لطف اور مزہ مجھے اس وقت آیا تھا وہ مزہ جنت میں بھی آ کے نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے،
پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے۔ یہ جنجالی فتنے کا دور ہے، اپنے دل میں تو تمنا رکھیں کہ کوئی بھی موقع آیا اور دین کی خاطر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم اللہ کا احسان مانیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ وزیر صاحب نے لکھا ہے کہ میدان احد سے ایک دن پہلے کی بات ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست کو کہتے ہیں کل سے جہاد شروع ہو جائے گا، آؤ آج میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا، میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ اس نے دعا مانگی، اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ سے وار کرے، میں اس سے وار کروں، اللہ پھر میں ایسا وار کروں کہ اس کو تیرے راستے سے قتل کروں اور دشمن کے سرغنے کو مارنے کی اجازت مجھے نصیب ہو۔ دوسرے نے آمین کہی اور دوسرے کی باری تھی، اس نے دعا مانگی، اللہ کل میرا مقابلہ بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ سے وار کرے، میں اس سے وار کروں، اور پھر اللہ وہ ایک ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ پھر وہ میری لاش کو مسلح کر دے، مسح کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے سینے سے میرا دل نکال دے، اور میں اس حالت میں قیامت کے دن آپ کو سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے تو کس حال میں میرے سامنے آیا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے نام سے پیش کر کے آیا ہوں۔ وہ صحابی کہتے تھے کہ جیسے تو آپ مانگی گئی وہ دعا کسی طرح ثابت ہوئی، مگر میں نے دشمن کے سرغنے کو قتل تو کیا، اور آج میں افسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوست کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ اگر ان کا موقع بھی کوئی کر دیتا ہے تو کرے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ یہ سونا میرے دکھ میں درازی جن میں سکھ نو لے ڈاوا، اگر میرا یار میرے دکھ سے راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے ذی الحجہ اور محرم یہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنا یہ مومن کی شان رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال نے پوری صورتحال کو ایک شعر کے اندر سمیٹ دیا، فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے جو ون بلین ہو، بہت شاد، تو یہ داستان بہت انوکھی ہے، سادہ ہے، رنگین سے مراد اون سے رنگین ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، انتہا اس کی سیدنا حسین پر آ کر ہوئی اور ابتدا اس کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ دونوں مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حرارت عطا فرمائے، ایسی محبت ہو
کہ پروانہ شمع سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم بھی اللہ کے نام سے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔